السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنگ موطا 8 ہجری میں ہوتی ہے، جو کہ رومیوں کے خلاف لڑی گئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیادت زید بن حارثہ کو دی۔ ظاہر ہے کہ پھر علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کی انسٹرکشنز تھیں کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو علم جعفر بن ابی طالب کو دیا جائے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو دیا جائے۔ اور جب ایک کے بعد ایک یہ شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ تک شہادتیں ہو گئیں، تو قیادت ثابت بن اقرم اجلانی نے سنبھال لی۔ انہوں نے خود علم اٹھا لیا، کیونکہ علم کا سرنگوں ہونا وہ شکست کی علامت ہوا کرتا تھا۔ اب انہوں نے علم تھام لیا تاکہ دشمن یہ سمجھ لے کہ علم جو ہے وہ بلند ہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کو آزادی دی کہ وہ اپنا قائد خود چن لیں۔ لہٰذا مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ عوف بن مالک اشجعی کے بیان کے مطابق، جو کہ اس مارکے میں شریک تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب رومیوں کے ساتھ ہم مارکہ آرا ہوئے تو ایک رومی سردار جو کہ سرخ رنگ کے گھوڑے پہ سوار تھا، اس کی زین اور اس جو اسلحہ اس کے پاس تھا، اس سب پہ بھی سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، یعنی بہت رچ تھا وہ، اور مطلب بہت زبردست اس کے پاس سواری بھی تھی اور زبردست سامان بھی تھا۔ تو کہتے کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بے تحاشا نقصان دینے لگا، اور مسلمانوں کو جو کمک ملی اس میں یمن کے قبیلے حمیر کا ایک بہادر بھی شامل تھا۔ اس نے پوری ایک اسٹریٹجی کے تحت اس رومی سردار کو، جو کہ مسلمانوں کو بہت نقصان دے رہا تھا، اس کو جہنم واصل کیا۔ اب اس رومی سردار کا جو گھوڑا اور زین اور اسلحہ اور سارا سونا جو کچھ بھی تھا، وہ اس حمیر قبیلے کا جو یمن کا جو بندہ تھا اس کے قبضے میں تھا۔ یہ سارا سامان نہایت قیمتی تھا، سونا بھی اس میں تھا۔ اب جب مسلمان فتح یاب ہو گئے تو خالد بن ولید نے اسے پیغام بھیجا کہ اس سامان میں سے کچھ سامان بیت المال میں جمع کروائیں، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ یہ مال غنیمت بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ اس یمنی سے کچھ مال غنیمت خالد بن ولید کو بھجوا دیا گیا۔ سیدنا عوف بن مالک جو اس واقعے کے راوی ہیں، ان کے نزدیک یہ بات درست نہیں تھی، لہٰذا سب سے پہلے جو کہ مسلمانوں کا طریقہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ انہوں نے حضرت خالد سے بات کی اور کہا کہ کیا آپ کو علم نہیں؟ دیکھیں کتنا اچھا گمان ہے۔ کہتے کیا آپ کو علم نہیں کہ رسول اللہ نے مقتول کا سامان جو ہے وہ قاتل کو دلوایا ہے؟ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، مگر میرے نزدیک یہ سامان بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے یمنی سے کچھ سامان جو ہے وہ بیت المال کے لیے منگوا لیا ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت خالد سے کہ یہ سارا سامان آپ اس یمنی کو دے دیں، ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھاؤں گا۔ اس کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال واپس کرنے پہ تیار نہ تھے، انہوں نے انکار کر دیا اور مال واپس نہ کیا۔ اب لشکر مدینہ طیبہ جب واپس پہنچا تو سیدنا عوف بن مالک نے جیسا کہا تھا ویسا کیا، اور سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار بھی کیا، اور ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کا موقف بھی بتایا۔ اب دیکھیں کہ اس میں بھی ہمیں ایک بہت واضح طور پہ صحابہ کرام کا اسوہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سچے اور کھرے لوگ تھے، جو بات جس سے ریلیٹڈ ہوتی اس سے ڈائریکٹ کرتے تھے، بدگمان نہیں ہوتے تھے، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو اہم بات ہے کہ جب رسول اللہ کو انہوں نے شکایت بھی لگائی ہے، بتایا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا ہے، تو ساتھ میں خالد بن ولید کا موقف بھی بیان کیا ہے، آدھا سچ بیان نہیں کیا بلکہ مکمل سچ بیان کیا۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ خالد کہنے لگے کہ میرے نزدیک وہ سامان ایک آدمی کے لیے بہت زیادہ تھا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آرڈر دیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یمنی سے جو کچھ بھی تم نے لیا ہے اسے واپس کر دو۔ اب حضور کی مجلس سے جب دونوں باہر نکلے تو عوف بن مالک نے خالد بن ولید سے کہا کہ مزہ چکھ لو، کیا میں نے اپنی بات پوری کر نہیں دکھائی؟ میں نے اپنی بات تمہیں جو کہی تھی نا پوری کر دی نا میں نے۔ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ یمنی کا سامان واپس کر دو؟ تم نے نہیں دیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کے دلوا دیا۔ اب یہ بات جب رسول اللہ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ حضرت عوف نے حضرت خالد کی انسلٹ کی ہے ایک طرح سے، اور اس حد تک تو بات درست تھی کہ یمنی کو سامان واپس کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن خوبی یہ کام جو کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا کر دیا، وہ سامان اس کو دلوا دیا۔ لیکن اگلی بات کہنا کہ مزہ چکھ لیا اور میں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، یہ ایک شخصی مسئلہ بن گیا تھا جس میں حضرت خالد کی تحقیر اور حضرت عوف کی انا کی تسکین نظر آتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا معاملہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ برہم نظر آتے ہیں۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا خالد اب اس کا سامان واپس نہ کرنا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کیا تم میرے امیروں کو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتے؟ ان کے معاملے کی صفائی اور درستگی تمہارے لیے ہے اور خرابی یا گدلا پن ان کے لیے ہے، یعنی ان کے ذمہ ہے۔ یعنی جو وہ اچھائی کریں اس کا فائدہ تو تمہیں پہنچے گا، لیکن اگر وہ کوئی خرابی کرتے ہیں یا ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، اس کا بدلہ انہیں خود ہی دینا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں سکھائی ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ لیڈر کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کیا جائے اور اس کے فیصلے کا احترام بھی کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی نظام اس وقت تک پروان نہیں چڑھ سکتا جب تک اس کے نافذ کرنے والوں کا احترام نہ ہو۔ تو اس طرح سے آپ نے ہمیں حکم دیا کہ عمرا کا احترام بھی کیا جائے تاکہ عوام ان کے فیصلوں کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اور تاکہ کمیونٹی کے اندر، مسلم کمیونٹی کے اندر نظم و ضبط قائم رہے اور جو اتھارٹی ہے اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ لیڈرز بھی انسان ہوتے ہیں اور کمی کوتاہی تقاضائے بشریت ہے۔ ہر وہ شخص جو دنیا میں آیا وہ بشریت کے تقاضوں کے ساتھ آیا ہے، وہ لیڈر بھی ہو اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسے میں ان کی اصلاح کرنا تو بہت اچھی بات ہے، درست بات ہے، وہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن تحقیر اور اہانت کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا، بلکہ ہمیں عزت اور احترام سکھاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے معاملہ کرو۔ تو ہمارا دین ہمیں آداب سکھاتا ہے، یہی ادب آداب بھی دراصل دین اسلام ہے، لیکن ان کے سیکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ان سے ہم سیکھیں، اور صرف سن کے خوش نہ ہوں بلکہ ان پہ پوری طرح شرح صدر کے ساتھ عمل بھی کریں کہ یہ رسول کے اسوہ پہ چلنے والا یقیناً کامیاب بھی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب سے بہترین اخلاق والے تھے، اگر ہم آپ سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا، جس سے ہماری دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آخرت بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ کے اخلاق میں سے بہترین حصہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔